دارالفتاء دارالعلوم کراچی سے کم عمری کی شادی سے متعلق مجوزہ قانون پر ایک اہم فتویٰ جاری کر دیا گیا، جس پر معروف اسلامی سکالر مفتی محمد تقی عثمانی کے دستخط موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جاری کردہ فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ کم عمر کی شادی کی ممانعت 2025 بل شرعی اصولوں کے مطابق درست نہیں اور اسے خلاف شریعت قرار دیا گیا۔ دارالفتاء کے مطابق 18 سال سے کم عمر میں نکاح پر پابندی عائد کرنا ایک ایسے عمل پر قدغن ہے جسے شریعت میں جائز بلکہ بعض صورتوں میں لازم قرار دیا گیا ہے، اس لیے ایسی پابندی شرعاً قابل قبول نہیں۔ فتویٰ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس نوعیت کی پابندیاں لگانے کا اختیار حاصل نہیں اور ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ دارالفتاء دارالعلوم کراچی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ بل کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کیا جائے اور آئندہ کسی بھی ایسے قانون سازی سے گریز کیا جائے جو شریعت اسلامی سے متصادم ہو۔ یہ فتویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں کم عمری کی شادی سے متعلق قانون سازی پر بحث جاری ہے اور مختلف حلقے اس حوالے سے اپنے اپنے موقف پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور مجموعی سیاسی منظرنامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مدارس سے متعلق حالیہ ابھرتے ہوئے مسائل کو باہمی مشاورت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان آج کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کی صوبائی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے موقع پر مولانا عبدالغفور حیدری، صلاح الدین ایوبی اور اسجد محمود بھی موجود تھے۔ گجرات میں فلاحی و تعلیمی منصوبوں کا آغاز، ہسپتال، کالج اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے گجرات کے علاقے فتح گڑھ میں ایک بڑے فلاحی و تعلیمی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جس میں ہسپتال، کالج اور یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اقدام کو عوامی حلقوں میں نہایت خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ تقریب کے موقع پر اپنے خطاب میں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے خدمت خلق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور حقیقی دینی خدمت یہی ہے کہ انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کی عملی مدد کی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دین کو محض مسجد اور مدرسہ تک محدود سمجھنا درست نہیں، بلکہ تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کے میدان میں دین ہی کا حصہ ہیں۔ بعد ازاں علاقہ پالنپور میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت دین کا بنیادی جز ہے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سماجی خدمات کی بنیاد پر تسلی دی۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ اسلام میں معمولی نظر آنے والے اعمال بھی عظیم اجر کا سبب بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ان میں اخلاص اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ موجود ہو۔ انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق اور معاشرتی حسن سلوک کو ایمان کا اہم تقاضا قرار دیا۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی ترقی کرنا ہوگی، تاہم یہ ترقی عقیدے اور دینی تشخص کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایسے تعلیمی اداروں کے قیام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا جہاں دینی و عصری تعلیم کا حسین امتزاج موجود ہو۔ تقریب میں مقامی علماء، عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس منصوبے کو علاقے کی ترقی اور فلاح کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔